کو اکیلے تنہا پیدا کیا، وہی اللہ میرے اور آپ کے تمام عبادتوں کے مستحق اور اکیلے اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، جو ہر قسم کی تعریف کے قابل اور لائق اور فائق ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ہم بجا لائیں بہت کم ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا احسان ہم پر ان گنت ہے، بے شمار ہے، ہم گن نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ خود قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ میرے دینی بھائیوں، جن دنوں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ان دنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ۔ میرے دینی بھائیوں، ان آیتوں کا خلاصہ، ترجمہ، مفہوم ہم سنیں ہی بار بار۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے اور شفع اور وتر، اس کی بھی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی۔ تو ان آیتوں میں جو خلاصہ یہ بتایا گیا کہ فجر کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی چلاتے ہیں کہ جس کی بھی قسم کھانا چاہے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ انسان کے لیے صرف اور صرف قسم اللہ کی اٹھانی چاہیے، قسم اللہ کی کھانی چاہیے۔ اور 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، 10 دن اور 10 راتیں۔ عربی کے مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے۔ تو محرم کے جھنڈے ہمارے کو یاد رہتے، ذی الحجہ کے راتیں یاد نہیں رہتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، محرم کا مہینے سے بھی زیادہ، بلکہ رمضان المبارک کے مہینے سے بھی زیادہ فضیلت والے دن اور رات ان دنوں کو کہا گیا۔ زیادہ ثواب کے مستحق ان دنوں اور راتوں کو کہا گیا سوائے لیلۃ القدر کے۔ لیلۃ القدر کی رات کے علاوہ تمام دنوں میں، تمام راتوں میں سب سے افضل دن اور سب سے افضل راتیں یہ بتائی گئی۔ تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ان دنوں کو اللہ اتنی اہمیت کیوں دیا۔ اس میں ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا پورا خانوادہ اور ان کی سیرت، ان کی قربانیاں یہ یاد آتی ہیں ہمارے، ان کی قربانی یاد آتی ہے۔ قربانی کتنی عظیم بات، قرب یقرب بولتے ہی قربانی سے آتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں ہم لوگ ذرا احترام سے سنیں، اس کی قدر کریں۔ اور یہ جو بات ہے قریب ہونے سے، یہ عملی ثبوت ہے۔ یہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، اسلام کی باتیں سنتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کے ساتھ ہم سنیں اور اس کی قدر کا پورا مکمل معنی اور اس کی وضاحت یہی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، قربانی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کی یاد، ان کی زندگی کی یاد ہمیں تازہ کرواتی ہے۔ آج میں انشاءاللہ 2 باتیں بتاؤں گا۔ آج جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں کہ قربانی سے پہلے اہم قربانی سے پہلے اہم چیز کی مجھے اور آپ کو قربانی دینی چاہیے، وہ کون سی بات ہے؟ پہلی بات یہ کہ تواضع اختیار کرنا، دوسری بات گھمنڈی چھوڑنا، تکبر کو چھوڑنا، اپنے دل کے اندر انانیت ہے نہیں، اس انانیت کو نکال کے پھینکنا، یہی سب سے بڑی قربانی۔ جانور کے اوپر ہمیں چھرا تو چلاتے ہیں، عید قربانی نام سنتے ہی ہمارے دماغوں میں کباب یاد آتے ہیں، گوشت کی کٹیاں یاد آتے ہیں، وہ ہڈیاں نلیاں یاد آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ ہمیں بھول جائے، اس کے پیچھے کے جو اہم بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اس کو ہمیں سرے سے نکال دیتے ہیں۔ اصل جو قربانی ہے اس کو ہمیں پھینک دے رہے، کوئی معنی مطلب نہیں ہے۔ جیسے چھوٹے بچوں کا جو دل رہتا ہے نا، جیسے آپ دیکھے رہیں گے ایک بچے کو، ایک جانور کو پالتے ہیں، جانور کئی مہینے رہتا ہے، تو جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں تو بچے کیا کر رہے ہیں؟ مانوس ہو گئے، جانور سے اتنا مانوس ہو گئے کہ نہیں اب ہمارے سے الگ نہیں کرنا جانور کو، بکرے کو ہمارے سے الگ نہیں کرنا، یہ ہمارا ہے، اس کا نام چنو منو کچھ رکھ لیے ہی، اور اسے اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ مانوس ہو گیا جانور تمہارے سے، بچوں سے۔ مگر بڑے ہیں کہ لے جاتے ہیں، بچوں کی جو محبت ہے دیکھو جانور سے، بکرے سے، وہ مانوس پن جو ہے نا، وہ چھوٹے بچے ہیں، دماغ چھوٹا ہے، وہ مانوس پن وہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونا ہے، ہمارے اندر بھی اس سے محبت ہونی چاہیے۔ 6 مہینے سال ہمارے پاس رہا تو محبت ہونا ہے، اس کے بعد ہمیں جیسے چھری چلا رہے ہمارے اپنی محبت کے اوپر کہ ہمارے ساتھ یہ مل جل کے رہا، ہمیں جہاں بھی جاتے وہ ہمارے پیچھے بھاگتے آ رہا ہے، یہ آج ہمارے کو نظر نہیں آ رہا۔ مگر میں ایک اندازہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اندازہ کرو، امیجن کرو
کہ آپ سے اتنی محبت ہو جائے، ایسی محبت کے اوپر آپ چھری چلاؤ، تو وہ کتنی بڑی بات ہے۔ ذبح کرنا بھی، ذبح کرنے کا جو حقدار بھی اس کو ہے، جو جانور قربانی دینے کے لیے ہے آدمی، اس کو سب سے زیادہ ذبح کرنے کا حق ہے۔ تو وہ آدمی جو قربانی دے رہا ہے، اپنے پیسے لگا رہا ہے، محنت لگا رہا ہے، وہی آدمی اپنے ہاتھ سے چھری چلائے جانور کے گردن گلے کے اوپر، تو اپنی خواہش کے اوپر وہ چھری چلا رہا ہے سب سے پہلے نا، اپنی محبت کے اوپر وہ سب سے پہلے چھری چلا رہا ہے۔ پیسوں، دنیا، یہ ساتھ دینے والی چیزیں، یہ دوستیاں، یہ سب میرے بھائیوں اللہ کے مقابلے میں اگر آ رہے ہیں تو یہ بعد میں ہیں۔ اللہ کی محبت سب سے پہلے، اللہ کی محبت سب سے پہلے ہے، اللہ کی قربت سب سے پہلے ہے، اللہ کی قربت کے بعد ہی دوسری چیزیں۔ یہ ہمارے اندر سب سے پہلی چیز پیدا ہونی ہے۔ یہ کب پیدا ہوگی؟ یہ ہمیں اس وقت پیدا ہوگی جب ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے، سیرت کا پیغام ہم سنیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں تواضع ہمارے کو نظر آتا ہے، اس تواضع ان کے ساری کو اپنائیں گے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم جھک جاؤ، سلامتی اختیار کر لو، نرم ہو جاؤ، تو ابراہیم نے کہا علیہ السلام اے اللہ میں نرم ہو گیا، میں اسلام کو قبول کر لیا، اللہ میں تیرے سامنے فرمانبردار ہو گیا۔ تواضع ان کے ساری ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں آخری آیتوں میں بیان کیا۔ اذ قال له ربه اسلم۔ میرے بھائیو تواضع یہ بہت اہم چیز ہے، نرمی اختیار کرنا بڑوں کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، علماء کے سامنے، اپنے آپ کو، اپنے پروں کو کھولنا نہیں، پروں کو دبا کے رکھنا ہے۔ علم کی بات آتی ہے، اللہ کی بات آتی ہے، رسول کی بات آتی ہے، تو وہاں پر ہمیں اپنے بانچھوں کو چھکا کے رکھنا ہے، اپنے کندھوں کو، اپنے سینے کو ذرا نرم کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اے بندے تو تواضع اختیار کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہتھیلیوں کو زمین کے نیچے لیتے ہیں، تواضع اختیار کر لے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے نبی سکیڑ کے بتاتے ہیں، دیکھو ایسے تواضع اختیار کر لے، اللہ تجھے بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میں بلندیاں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ کے نبی ایسے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں، یہ پیچھے ہتھیلیاں جو ہے، ہاتھ کے جو پیچھے کی ہتھیلیاں، وہ آسمان کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ بلندیاں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کب؟ جب ہم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے جیسے تواضع انکساری کو اختیار کریں۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم سلامتی اختیار کر لو، ابراہیم اپنے آپ کو، اپنے بازوؤں کو نرم رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے لبیک کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جاؤ اپنے بچے کو وہاں، بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی درخت نہیں، پانی کا خطرہ نہیں، بوند نہیں، کوئی آدمی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بھیڑیا کا، درندوں کا بڑا ڈر ہے، خوفناک منظر ہے، پتھریلی زمین ہے، پہاڑی علاقہ ہے، صفا مروہ کے بیچ میں حضرت حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے وہ خلیل ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ کے آئے، یعنی فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم آیا سکڑ گئے، اللہ کا حکم آیا تواضع اختیار کر لیے، نرمی اختیار کر لیے۔ تو میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ایسی نرمی ہم اختیار کریں، ایسی نرمی کو ہم دماغوں دلوں کے اندر بٹھائیں، یہ باتوں کے اوپر غور کریں۔ کوئی بڑا آ رہا ہے تو ہم کیسے اچک پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ اور اس کو رسول کی باتیں ہو رہی، ہمارے دلوں میں کوئی مچلتا نہیں، ہمارے دلوں کے اندر کوئی احساس نہیں پیدا ہو رہا، تو یہ سمجھو کہ ایمان ہمارا کمزور ہے۔ تواضع کی نام کی چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو ایمان ہمارا کمزور ہے۔ میرے بھائیوں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم یہ خود پسندی، یہ گھمنڈی، یہ تکبر کو پہلے چھوڑنا چاہیے، تواضع کو اختیار کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا سبق اگر کہیں تو وہ یہی تواضع اور ان کے ساری نظر آتی ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا، خلیل اللہ کا لقب دیا اللہ تعالیٰ نے، میرے خلیل۔ سبحان اللہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہا اللہ تعالیٰ نے، جب ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو تب ابراہیم علیہ السلام نے مکمل ہو کے دکھایا، کچھ بھی کمی بیشی نہیں۔ تھوڑا بہت ہم بول رہے نا ٹائم ملا تو
ٹائم ملا تو دینا یہ اللہ کے اوپر احسان کرنے کے جیسا ہے. ٹائم نہیں، اللہ کے لیے ہم ہیں. ٹائم ہم اپنے کاموں کے لیے نکالیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہم زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دے رکھی ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائیو. ہم جائیں گے، کھندا ہم دے رہے ہیں سب کو، ہمیں بھی کوئی کھندا دینے والا ہے. اسی لیے تواضع کو اختیار کریں. یہ کچھ بھی کام نہیں آنے والے جو گھمنڈی والی باتیں ہیں، تکبر والی باتیں ہیں، انانیت والی باتیں ہیں. انا بولتے ہیں، انا اور میں، انا اور میں پن یہ ابو جہل کے اندر کٹ کٹ کے بھرا تھا، ابو لہب کے اندر کٹ کٹ کے بھرا تھا. کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں ہیں ان کی نامی؟ ان کا نام لیتے بھی ہیں تبت یدا ابی لہب بول کر، بددعا کے ساتھ نام لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے جنہوں نے تواضع اختیار کیا، سبحان اللہ، وہ حبش کے رہنے والے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیوں نہ ہو، روم سے آنے والے صہیب ہی کیوں نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ایسا لقب دے کر ہم ان کا نام لے رہے ہیں. ٹائٹل ان کا یہ پڑ جاتا ہے قرآن مجید میں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کیوں میرے بھائیو؟ اس لیے کہ وہ تواضع کو اختیار کیے ہوئے تھے. یہاں رنگ روپ نہیں دیکھا جا رہا، یہاں پیسہ عزت نہیں دیکھا جا رہا، یہاں گھمنڈی کو کوڑے میں پھینکا جا رہا. اور تواضع اختیار کر کے اسلام میں جو داخل ہوئے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ نے کہا مکمل اسلام میں داخل ہونے کا معنی کہ سلم، سلامتی جس کو کہا جا رہا ہے، السلم کا معنی سلامتی اسلام میں. اسلام میں مجھے اور آپ کو مکمل داخل ہونی ہے. ایسا نہیں کہ ادھورا، تھوڑا سن لیے تھوڑا چھوڑ دیے، تھوڑا عمل کر لیے تھوڑا چھوڑ دیا، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیو. استطاعت اللہ رکھا ہے، اللہ دیا ہے طاقت، قربانی دینی ہے تو دینی ہے. یہ سنت موقدہ کو یاد رکھنا ہے. قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کی بات ہے. اللہ نے حکم دیا تو ہم تواضع اختیار کر لیں گے. اس سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ سنت موقدہ ادا کرنے کے لیے تو بہت سارے لوگ نکل پڑتے ہیں. بہت سارے لوگ بڑے سے بڑے جانور لیتے ہیں، بڑے بڑے جانور، قیمتی جانور خریداری کرنے کے بعد فوٹوز لیے، اسٹیٹس میں رکھے، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ میں ڈالے. یہ سب دکھاوا، ریاکاری ہے میرے بھائیو. دوسروں کے جذبات سے کھیلنا بھی ہے. یہ اسلام منع کرتا ہے، روکتا ہے اسلام. آپ اپنا اسٹیٹس بنانے کے لیے لوگوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ جانور ذبح اس وقت بھی نہیں ہوتا، اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو گلی میں گھمائے نا. لوگ دیکھیں گے، پوچھیں گے کتنے میں لائے بھائی، بولیں گے ریٹ 20,000 کا بکرا ہے، یہ فربا بکرا، موٹا بکرا. لوگوں کو بتانے کے لیے اگر کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن بھی کہے گا جاؤ ان لوگوں کو بتانے کے لیے تم نے کیا تھا، انہی کے پاس جزا لے لینا، بدلہ لے لینا. یہ قربانی اللہ قبول نہیں کرنے والا میرے بھائیو. یہ قربانی کے لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کے لیے میں اور آپ جتنا لپکتے ہیں، حصہ لینے کے لیے، بکرا خریدنے کے لیے، یہ جتنے بھی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں قربانی کے سلسلے میں، جو خوشیاں نظر آتی ہیں، اس سے بھی اہم چیز یہ، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے میرے بھائیو، اس سے بھی زیادہ اہمیت مجھے اور آپ کو جس کو دینی چاہیے وہ فرائض کو اہمیت دیں، فرائض اور للہیت کو اہمیت دیں. سوال کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز اگر کوئی پابندی سے نہیں پڑھ رہا آدمی، اس کی قربانی قبول ہوتی کیا؟ کلی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے. علماء دین کا فتویٰ آیا کہ کلی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی قربانی نہیں قبول ہوگی، مگر یہ تو یاد رکھنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن باز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ یہ روزے کے سلسلے میں، اگر آدمی روزہ رکھا ہے رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے مگر نمازوں میں کوتاہی کر رہا ہے، ایسے آدمی کا روزہ کوئی قبول نہیں ہونے والا. اس فتوے کو سامنے رکھ کر اگر دیکھیں، یہ تو سنت موقدہ ہے، روزہ تو فرض ہے، سنت موقدہ ادا کرنے کے لیے آدمی فرائض کو چھوڑ رہا ہے. ایسے آدمی کی قربانی اسی کے حوالے ہم چھوڑیں، اسی کے حوالے اسی کو پوچھیں کہ فرائض کی جہاں پابندی نہیں ہے، جہاں جو کام کرنا ہمارے لیے فرض اور ضروری ہے، ان کاموں کو ہمیں چھوڑ کر یہ سنت موقدہ ادا کرنے کے لیے اٹھ بیٹھیں. میرے بھائی، اس سے بھی زیادہ خوشی، اس سے بھی زیادہ تیاری ہمارے لیے یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی باتوں کے سامنے تواضع اختیار کریں، نرمی اختیار کریں. اللہ کا حکم آیا تو فوراً سرنڈر ہو جائیں، فوراً اپنے آپ کو حوالے کریں. جیسے حاجی ایک پیغام دے رہے، طواف کرنے والے ایک پیغام دیتے ہیں مجھے اور آپ کو. جو طواف کیا جا رہا ہے کعبۃ اللہ کے اطراف گول پھرتے ہوئے، ایک مثال دی جاتی ہے جیسے بکرے کی. بکرا ہمیں ذبح کرنے کے لیے لائے ہیں، قربانی کے لیے لائے ہیں، اسے لکڑی سے باندھے ہیں. وہ بکرا بھاگنا چاہ رہا ہے، بھاگے گا تو بھی کہاں بھاگے گا، وہ لکڑی کے گول گھومے گا. اس کی گلے میں رسی جو بندھی ہوئی ہے
وہ مالک کی رسی بندھی ہوئی ہے، مالک کے ہاتھوں میں رسی ہے، تو وہ بھاگنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں بھاگے گا۔ یہی مثال میرے اور آپ کی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے غلام ہیں۔ ہمارے گلے کا یہ پھندا، ہمارے گلے کی یہ رسی اللہ کے سامنے، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے لیے ہم سرنڈر ہیں۔ یہ معنی، یہ مطلب ہے قربانی دینے کا اصل میں، یہ پیغام ہے قربانی کا اصل میں۔ اپنے آپ کو تواضع اختیار کرنے کا معنی بھی یہی ہے میرے بھائی۔ تو پہلی بات میں بتایا آپ کے سامنے، سمجھ میں آئی میرے بھائیوں؟ تواضع اختیار کرنا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ اور دوسری بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے تکبر کو چھوڑے، انانیت کو چھوڑے۔ قربانی کریں تو سب سے پہلے قربانی انانیت کی دیں۔ پہلے جانور پر ذبح کرنے سے پہلے، چھری چلانے سے پہلے اپنے دلوں کی خواہشوں کو نکال کے پھینکیں۔ یہ خواہشیں کبھی ختم نہیں ہونے والی، یہ دلوں کے اندر پنپنے والی جو لذتیں ہیں، جو ہرس ہے، جو خواہش ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جب ان سے کہا جائے گا بندوں سے کہ ڈرو اللہ سے، تو وہ ان کے لیے کون سی چیز آڑے آڑے معلوم ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، ان کی عزت آڑے آ رہی اللہ کے ڈر سے، ان کی عزت آڑے آ رہی اللہ کو ڈرنے سے۔ مطلب گناہ نے ان کو کھینچ لیا ہے اللہ کے ڈر کے مقابلے میں، تقوی اختیار کرنے کے مقابلے میں ان کی عزت جو ہے آڑے آ رہی۔ ایک آدمی ہے، اس کے سامنے کوئی نصیحت کی بات آ رہی تو وہ سن رہا نہیں۔ کیوں نہیں سنتا ہے؟ میری عزت بڑھ گئی، نہیں سنتا ہے۔ کیوں نہیں سنتا ہے؟ اس لیے کہ میں بہت ہوں۔ ارے یہ بہت کچھ کام نہیں آنے والا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر نہیں ہیں ہم لوگ، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے، اللہ رب العالمین کے وہ چنندہ اور برگزیدہ بندے، یعنی اللہ کے مخصوص بندے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے ابی میرا دل بے چین ہے، مجھے نصیحت کیجئے۔ دیکھو ایک خلیفہ کہاں ہے، ایک خلیفہ رسول کہاں ہے، اللہ کے نبی کے سسر ہیں، اور جنت کی بشارت ان کو 8 مرتبہ مل چکی ہے۔ ایسے صحابی، ایک معمولی صحابی، بلکہ وہ بھی بڑے صحابہ میں سے ہیں، کبار صحابہ میں سے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اے ابی مجھے نصیحت کیجئے۔ خلیفہ رسول کا اتر کے آنا نصیحت مانگنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو گھمنڈی کی باتیں ہیں دل کے اندر، میری عزت، میرا خاندان، میرا اپنا روب، میرا دبدبا، یہ کام آنے والا نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے سامنے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے سے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو آپ سننے سے بیزار ہیں صرف اس لیے کہ میرا خاندان، میری عزت، میری برادری، ایسا اگر بولتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات کہہ دیا کہ فَمَثْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی جگہ ہمیشہ کی جگہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کام سے بچائے۔ دیکھو کتنی عجیب بات بتائی جا رہی ہے۔ یہ گھمنڈی، یہ تکبر میرے بھائیوں کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ جو دل کی بیماری ہے، دل کی بیماری ذرے بھی اگر ہے، من قال مثقال حبۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈی اگر ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم کہا گیا۔ تو گھمنڈی ذرے بھی اگر ہے، تکبر، انانیت، عصبیت ذرہ بھی اگر دل میں ہے تو میرے بھائیوں نکال کے پھینکیں، یہ کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق، الکبر بطر الحق وغمط الناس، یعنی گھمنڈی اور تکبر کی ایک مثال بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت ہے، خوبصورت اعمال کو وہ پسند کرتا ہے، اور کبر یہ چیز ہے کہ حق کو ٹھکرانا، حق باتوں کو نہیں سننا، حق باتوں سے منہ موڑنا، اور اسی طرح لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ دو باتیں کبر کے اندر بتائی گئی، الکبر بطر الحق، حق سے منہ موڑنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ میرے بھائیو ہمارے اندر کتنے بار ہم یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کسی معاملے میں لوگوں کو نیچا دیکھتے ہیں۔ نیچا دیکھنے کی کوشش کرنا یہ کبر کی علامت ہے، گھمنڈی ہونے کی علامت ہے۔ یہ قارون، حامان اور فرعون کی چال بازی ہے، یہ ان کی صفت ہے۔ میرے بھائیو ایسے کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یعنی پہلی بات کبر کی جو صورت بتائی جا رہی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کبر کی بڑی بہت مختلف صورتیں ہیں، عجیب صورتیں ہیں، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ حق کو ٹھکرانا، گھمنڈی کرتے ہوئے آدمی حق باتوں سے منہ موڑنا۔ دوسری بات یہ کہ خاندان کی خاطر، عزت کو بچانے کی خاطر جھوٹ بولنا،
جیسے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں ایک واقعہ پیش آیا. لیان والا معاملہ سب سے پہلے انہی صحابی کے بارے میں آیا. انہوں نے اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ بری کام کرتے ہوئے برے کاموں میں پکڑے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے تو قسم کھا کے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 4 مرتبہ قسم لی, پھر بار بار ان سے پوچھا. اس کے بعد ان کی بیوی کو بلایا گیا. ان کی بیوی نے جو باتیں کہیں وہ یہی تھیں. لا افضح قومی سائر اليوم. انہوں نے کہا میرے خاندان کے اوپر کیچڑ اچھلے میں کبھی بھی پسند نہیں کرتی. اللہ اکبر. دیکھو کتنی بڑی بات ہے, عجیب بات ہے. گھمنڈی کی صورت دیکھو کیسی ہے, کبر اور تکبر کرنے والے کا چہرہ دیکھو کیسا ہے کہ میرے قوم کو بچانے کے لیے میں حق کو کبھی قبول نہیں کرتی. یہ ان کی بیوی نے کہا اور ہوا بھی یہ. اللہ تعالیٰ آسمان سے آیت نازل کیا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ یہ جھوٹی اور مکار اور بری اور بد کردار عورت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت ہو چکا. میرے بھائیوں, بتایا جا رہا ہے اس واقعے سے کہ میں اور آپ یہ گھمنڈی والی جتنی بھی صورتیں ہیں اسے نکالیں. یہ خاندان, یہ برادری کے لیے ہم برائی کے کام کو انجام دے رہے, کبھی کبھی جھوٹ کو اپنا شیوا بنا لے رہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دن جھٹلانے والے لوگوں کے لیے بربادی رکھا ہے. ایسی بربادی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہمیشہ بربادی کو مول لیتے ہیں. ایسی آیتیں ہم سننے کے باوجود بھی ہم جھوٹے باتوں کو اپنائے رکھے, گھمنڈی کے ساتھ اپنی عزت کو بچانے کے لیے, اپنے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے جھوٹی باتیں بولتے رہیں, جھوٹوں کے اوپر رہیں, جھوٹوں کے ساتھ رہیں. ایسے کام آنے والے نہیں میرے بھائیو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, ان اللہ عز وجل قد اذهب عنکم عبیت الجاہلیہ. عبیت الجاہلیہ کا معنی یہ کہ آدمی جہالت والی جو چیزیں ہیں, جہالت میں جو لوگ عصبیت میں, جیسے مکے کے اندر جو حالات تھے کہ اپنی انانیت کے اوپر لوگ حق باتوں کو ٹھکراتے تھے. ابو لہب ہے, ابو جہل ہے, ایسے بڑے بڑے کفار, ان لوگوں کا شیوا تھا کہ کبھی بھی وہ اپنے دھرم کو نہ چھوڑے. اور ابو طالب کو بھی یہی بات کہہ کر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے روکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چچا سے بولتے رہے, اے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. مگر ابو جہل ہے کہ بار بار بولتا کہ اے ابو طالب کیا اپنے عبد المطلب کے باپ کے دین کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے. اس طرح سے کہتے وہ بھی اپنی زبان سے یہی بولے کہ میں عبد المطلب کے دین کو چھوڑوں گا نہیں. یہ ابو طالب اپنے آخری کلمات تھے زبان پر ان کے مرنے سے پہلے. تو یہ جو چیز اسلام سے جو روک رہی وہ گھمنڈی ہے میرے بھائیو, یہ تکبر ہے. یہ گھمنڈی اتنی حد تک لے جائے گی, اتنی دور تک لے جائے گی کہ اپنے خاندان کو بچانے کی خاطر وہ اللہ کی سچی باتوں کو بھی جھٹلائے گا, اللہ کی اچھی باتوں کو بھی ٹھکرائے گا اور اپنی زندگی کو ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں ڈال دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مٹا رہا ہے. جاہلیت کی جو عصبیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ مٹا رہا ہے میرے بھائیو. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. ایک مرتبہ کا واقعہ, ابو سفیان نبی اسلام قبول نہیں کرے تھے. مکے کی چھت پر چڑھ کر مکہ جب فتح ہوا اس ٹائم پہ کچھ لوگ دیکھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے, تو یہ دیکھ کر کہنے لگے یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کالے کلوٹے آدمی کے علاوہ کوئی نہیں ملے. نعوذ باللہ. بڑے صحابی سبحان اللہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مؤذن رسول ان کا لقب ہے. ایسے شخص جب اذان دے رہے ہیں تو ان کے کالے کلر کے اوپر کامنٹس کر رہے ہیں. آج بھی ہمارے میں ایسے لوگ موجود ہیں, کسی کی بات کو, چھوٹی بات کو لے کے ان کو حقیر سمجھنا, ان کی باتوں کو ٹھکرانا, دین کی باتوں سے منہ موڑنا. دیکھو مؤذن رسول ہیں, اللہ کی ندا, اللہ کی پکار وہ پکار رہے ہیں. ایسے میں یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا جلال جوش میں آتا اور قرآن کی آیت نازل ہوتی. یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارا یہ پیسہ, رنگ, یہ گوراپن, یہ کچھ بھی اللہ کے پاس نہیں چلنے والا. عزت اگر کسی کی ہے تو وہ صرف اللہ والوں کی, عزت اگر کسی کی ہے صرف اللہ سے ڈرنے والوں کی. تو میرے بھائیو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. اللہ دنیا میں بھی ان کو بچائے رکھے گا اور آخرت میں بھی بچائے گا. آپ جتنا بھی پیچھے پڑ جائیں, ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں, اگر اللہ بچانا چاہے تو کوئی مٹا نہیں سکتا. ہم یہ ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یعنی آپ روکنا چاہتے ہیں پوری دنیا مل کر, جب اللہ دینا چاہتا ہے تو اللہ دے کے رہے گا. اللہ نہ دینا چاہے کسی کو, پوری دنیا دینا چاہے گی تو اللہ روک کے رکھے گا, آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو میرے بھائیوں ہمارے دلوں میں اور ہمارے یہ سوچنے اور کھٹکنے والے دماغوں میں یہ بات بٹھائیں
کہ اگر گھمنڈی اگر ہمارے دلوں میں ہے ذرہ برابر بھی، کبر اور تکبر ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی ہے، ادب اور اسلام کا اخلاق ہمارے سامنے ہے، اس کو نہیں اپنانے کی وجہ اگر ہماری عزت اگر آ رہی تو یہ عزت جہنم میں لے جانے والی ہے، یہ عزت مٹا کے رکھے گی، ہمیں برباد کر کے رکھے گی، اسی لیے اس کو نکالیں۔ ایک اور صورت میں بتاتا ہوں جو آج ہمارے میں بہت زیادہ عام ہے، خود پسندی۔ خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا۔ کیسے پسند کرنا؟ اس طرح سے پسند کرنا کہ لوگ مجھے آگے بڑھ کے سلام کریں، لوگ میرے سامنے آ کے جھکیں، میں آؤں تو لوگ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اگر ایسا آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کے دلوں میں اگر یہ بات ہے تو نکال کے رکھیں میرے بھائیوں۔ مسلمان ہمیں نظر آ رہا ہے، السلام علیکم کہیں، یہ اسلام کا حکم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانو یا نہ جانو، پہچانو یا نہ پہچانو، مسلمان نظر آیا تو سلام کرو، سلام کا عام کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، سامنے والا ہی سلام کرے مجھے، میں کیوں سلام کروں؟ میری عزت کیوں گھٹے؟ میں کیوں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں؟ یہ گھمنڈی کی علامت ہے میرے بھائیوں، یہ تکبر کی علامت ہے میرے بھائیوں، اسے نکال کے پھینکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تعظم فی نفسہ اب اختال فی مشیتہ لقی اللہ وہو علیہ غضب۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، خود پسندی جسے بولتے ہیں، یعنی ہمیں ایسی بھی چیز آتی نا دلوں میں کبھی کبھی کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، اور کبھی کسی کے بارے میں بات کرتے کرتے ایسے باتیں کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ میری عزت ہے، اس سے بھی زیادہ میں بڑا ہوں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسی باتوں کے بارے میں ہی اللہ کے نبی نے فرمایا من تعظم نفسہ، جو آدمی اپنے آپ میں پسند کرتا ہے، اپنے آپ میں بہت زیادہ خوش ہے، لوگوں کے اوپر اپنے آپ کو فوقیت دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا کون ہے سب سے عزت والے، تو اللہ کے نبی اپنے آپ کو کبھی پیش نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب بات آئی کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی، یہودی کہنے لگے ہمارے نبی بڑے ہیں، تمہارے نبی سے بڑھ کر ہمارے نبی کی عزت زیادہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ کے اوپر مجھے فوقیت نہ دو۔ ہر مرتبہ اللہ کے نبی وجہ پیش کرتے، ہر مرتبہ اللہ کے نبی دوسروں کے لیے اپنے سے اوپر فوقیت دینے والی باتیں کرتے۔ میں زیادہ عزت والا نہیں ہوں، یوسف سب سے زیادہ عزت والے ہیں، کبھی کہتے ابراہیم سب سے زیادہ عزت والے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی بتاتے کہ ابراہیم خلیل ہے اللہ کے، ابراہیم کو جب بھی حکم دیا جاتا وہ مان لیتے تھے، اور اللہ کے نبی اپنی پوری زندگی میں کئی ایسے دعائیں ہیں، کئی ایسے حدیثیں ہیں کہ اپنی نسبت کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے دیتے ہیں اللہ کے نبی۔ کبھی کہتے حسن حسین سے کہتے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، دعا پڑھتے بولتے تمہارے جو نانا تھے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنے بچے اسماعیل اور اسحاق کو اسی طرح دعائیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسی بے شمار حدیثیں اور دعائیں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو نسبت دی ابراہیم علیہ السلام سے، اور کبھی فوقیت یوسف علیہ السلام سے، کبھی فوقیت موسیٰ علیہ السلام سے دیتے۔ میں اور آپ ہیں، میرے اور آپ کی کیا حیثیت میرے بھائیوں؟ ذرا دیکھیں، صبح سے ہمارا لسٹ اٹھائیں، کیا کیا ہم نے کیا، صبح سے ہم اٹھنے کے بعد سے ہم نے کیا کیا کیا۔ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا منظر، وہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہمارے دلوں میں ہے، حشر کے میدان میں عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اللہ کہے گا عیسیٰ کیا تم نے، آپ پڑھو ذرا سورہ مائدہ کی آخری آیتیں، 3 آیتیں ہیں یا 2 آیتیں، آپ پڑھ کے دیکھیں ترجمے کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پگھلا جاتے ہیں، جھنجھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو بخش دے تو اللہ تو بڑا مالک ہے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم، تو عذاب دینا چاہے تو اللہ وہ تیری مرضی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے معلوم ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ پوچھتا ہے کہ اے عیسیٰ کیا تو نے بندوں سے کہا تھا کہ میری عبادت کریں؟ نعوذ باللہ، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، یہ آیتیں میرے اور آپ کے دلوں کے ایمان کو جھنجھوڑتی ہیں میرے بھائی۔ وہ عیسیٰ مسیح اللہ جن کا لقب تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح کہلائے، کہ بیماروں کو شفا دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اور 5 اولو العزم میں سے ایک نبی ہے عیسیٰ۔ ایسے انبیاء کی شخصیتیں اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرتے ہیں اور ہکے بکے ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ سے سفارش کرنے سے تھوڑا ڈگمگا جاتے ہیں۔ میں اور آپ، میرے اور آپ کے دلوں کے اندر کیا چیز پائی جا رہی؟ کون سی ایسی گھمنڈی اور کون سی ایسی طاقت ہے میرے بھائیوں جو اللہ کے فرشتوں سے ٹکرائیں، اللہ رب العالمین کے جلالت سے ٹکرائیں؟ اللہ رب العالمین کی جلالت کو یاد کرتے کبھی کبھی صحابہ اکرام
پیسے جاتے اور روتے زارو قطار. رونے والے صحابہ بن کر مشہور ہیں، جن میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. زارو قطار روتے تھے، جہنم کو یاد کرتے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کبھی اپنی بیوی کے گود میں سوتے اور زارو قطار روتے تھے. رونا اس بات کی تھی، بس وجہ یہ تھی کہ ان کو جہنم یاد آ گئی، ان کو پلسرات یاد آ گیا، ان کو نام اعمال لینے کا منظر یاد آ گیا. کبھی یاد کیا ہم؟ میرے بھائیوں، ٹٹولیں ذرا ہمیں دلوں میں، یہ گھمنڈی کو اتار کے پھینکیں. یہ من پسندی، میں سب سے زیادہ ہوں، میرا کام سب سے زیادہ ہے، اس کو نکال کے پھینکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، من تعدم فی نفسی اب اختار فی مشیتی. چلنے میں بھی تھوڑا عقل ہے، چلنے میں بھی ایسے چلتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا دکھا رہے ہیں، سینہ تان کے چلتا ہے آدمی. اور ایسی حالت میں مر گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا، اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے. میرے بھائیوں، اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے قربانی آنے سے پہلے اپنے دلوں کی یہ قربانی کو ختم کریں، اپنے دلوں کی یہ قربانی کو نکال کے پھینکیں. ایک اور بات بڑی عام ہمارے اندر پائی جا رہی، ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو رکھنا، ٹخنے سے نیچے اپنے کپڑے کو، پینٹ کو لٹکا کے رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی گھمنڈی کی ایک علامت ہے. ہمیں بول رہے ہیں کہ نہیں بھی ہمارے دل میں اچھی سوچ ہے، گھمنڈی کی علامت نہیں، ہمیں ایسا کبر نہیں کرتے. میرے بھائیوں، یہ حدیث جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله الیہ یوم القیامہ، یعنی لم ينظر الله الیہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کی نگاہ اس کے اوپر نہیں رہے گی، اللہ اس کے اوپر نظر کرم نہیں فرمائیں گے. کس کے اوپر؟ جو آدمی اپنے کپڑے کو پینٹ یا پاجامہ کو یا لنگی کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے، ایسوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے اوپر نظر کرم نہیں کریں گے. ایک اور حدیث میں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم. تین چیزیں ہوں گی تین بندوں کے سلسلوں میں، اللہ تعالیٰ نہ تو نظر کرم کرے گا، نہ ان کو تزکیہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا اللہ تعالیٰ. یعنی پاک کرنے کا معنی یہ کہ اللہ پاک کرے گا تو ہی جنت میں جائیں گے. جنت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جن کا تزکیہ ہوا ہو، جن کو اللہ تعالیٰ پاک کرے جنت حشر کے میدان میں، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے کر، پل صراط کا راستہ آسان کر کے. اب مطلب یہ کہ جو آدمی اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے نیچے لٹکائے پھرتا ہے، ہمیشہ ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، نماز کی حالت میں آئے تو اوپر، نماز کے ٹائم پہ مسجد میں داخل ہوئے تو پینٹ کیا ہو رہی ہے، اوپر چڑھا رہے، جاتے اس ٹائم پہ ایمان چھٹ جا رہا نیچے. یہ کہاں کا ہمارا اسلام ہے میرے بھائیوں؟ یہ اسلام کی علامت نہیں ہے. حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی اپنے کپڑے کو نیچے لٹکا رہا ہے، ایسے آدمی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا. اب فرمان آ گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. اور ایک میں عجیب بات بتاؤں کہ مرد حضرات ٹخنے کے اوپر رکھیں گے، ٹخنے کے نیچے عورتیں رکھیں گے. عورتوں کے لیے یہ بات ہے کہ ٹخنے کے نیچے رکھتی ہیں تو ان کے لیے تو نماز سب سے افضل نماز مسجد نہیں، وہ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. یعنی ہمارے اندر یہ چیز پائی گئی کہ جو لوگ ٹخنے کے نیچے پینٹ رکھنا عادی بن گئے، وہ نمازوں کو مسجد کو آتے ہی نہیں. کیوں؟ ان کے اندر ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں. اللہ کی پناہ بہت بڑی خطرناک بات ہے یہ. میں بولنے میں نہیں جھجک رہا ہوں، حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. حدیث کے اندر اتنی گہری بات ہے میرے بھائیوں. اگر علامتیں ہمارے کسی اور کی آئیں گی، جیسے لعن اللہ المشبہات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے اوپر لعنت کہی گئی. مشابہت اختیار کرنا، جیسے یہودیوں کے سلسلے میں یہودیوں کے جیسے تشبیہ اختیار کرنا، یہود و نصارہ کے جیسے تشبیہ اختیار کرنا، اپنے کپڑوں کو مردوں کے کپڑوں کے جیسے ملا لینا، ایسے عورتوں کے اوپر لعنت کہی گئی ہے. تو یہ بات عام ہے. مرد حضرات بھی، من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی نے فرمایا تمام لوگوں کے لیے، مرد ہو کہ عورتیں، جو دوسروں کی تشبیہ اختیار کرتے ہیں، ایسوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی وہ انہی میں سے ہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ جو چیزیں ہیں، تکبر، گھمنڈی، خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور لوگوں کو یہ سمجھنا کہ لوگ میرے سے کم ہیں اور میں لوگوں میں سب سے معزز ہوں، سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اور میں جب آؤں تو لوگ میرے سے آگے بڑھ کے ملیں، لوگ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں. ایسی صفتیں اگر، ایسی سوچ اگر ہے تو نکال کے پھینچیں. یہ گھمنڈی ہے، یہ تکبر ہے، یہ کبر ہے. ایسی کبر کام آنے والی نہیں ہے. ایسی کبر ہی حق باتوں سے دور کرتی ہے، حق باتوں کو جھٹلانے والی بنتی ہے. منہ موڑ کے آدمی چلا جاتا ہے، منہ موڑ کے چلا جاتا ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کہی جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو اچھا بدلہ دینے سے بھی منہ موڑے گا. اللہ اچھا بدلہ دینے سے بھی اسے منہ موڑے گا. اچھا بدلہ یعنی آخرت کے میدان میں جنت کا بدلہ.
جنت کا بدلہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عام معمولی بنا لیتے ہیں اسے. یعنی عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ صبح شام کے دروس ہو یا پروگرامز ہو یا بیان چلتا ہو, ایسے میں ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ یا تو دیر سے آئیں یا نہیں بولے تو اٹھ کے چلے جائیں. درس کھولنے کے لیے قرآن مجید کھولا جاتا ہے, یہاں شیطان کے حوالے ہو جاتے ہیں ہمارے بھائی, ہمارے کچھ لوگ, کہ جب بھی درس دیا جا رہا ہے, جب بھی بیان ہو رہا ہے, تو ایسے میں ہمارے بھائیوں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اٹھ کو چلے جائیں. ایسے جھٹکا ان کو لگتا ہے, ایسے ان کو پمپنگ ہوتی ہے کہ اٹھ کو بھاگ جاتے ہیں. یہ شیطانی عمل ہے, یہ منہ موڑنا ہے میرے بھائیوں. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کہی جا رہی تو صحابہ نرم ہو جاتے تھے, صحابہ قریب آ کے بیٹھ جاتے تھے. اور اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہیں, سبحان اللہ, اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں, یہ پروں کا احترام وہ کرتے ہیں, فرشتوں کا وہ احترام کرتے ہیں. تو صحابہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی جب بھی درس دینے کے لیے بیٹھ جاتے, جب کچھ کہنے کے لیے بیٹھ جاتے, تو سب قریب ہو جاتے تھے. ہمارا ماجرا کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا ماجرا یہ ہو رہا ہے کہ کبھی دیر سے آئے تو بھی اس لیے کہ پیچھے بیٹھے, نماز ہوتے ہی فوراً بھاگ نکلے. یہ ہم معمول بنا لیے ہیں. ہم وقت نہیں دے رہے میرے بھائیو دین کے لیے, ہم وقت نہیں نکال رہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے, ہم وقت نہیں نکال رہے اللہ کی جنت کو پانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیسے ہم سے راضی ہوگا, اور کیسے ہماری پریشانیاں مصیبتیں دور ہوں گی, اور کیسے اللہ آخرت میں جنت دے گا. میرے بھائیو ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں, ذرا ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں. اور جو جمعہ کا دن ہوتا ہے بڑی بابرکت والا دن ہوتا ہے, تمام دنوں میں سردار کی حیثیت رکھتا ہے. اور یہ جمعہ, آج کا جمعہ, سبحان اللہ, ایام عشر کے اندر آیا ہے. یعنی 10 راتوں والی جو قسم کھانے والی جو آیت ہے, اس آیت کے فٹ ہونے والا جمعہ. بلکہ ان 10 دنوں میں پورے کے پورے دن افضل ہیں, ان دنوں میں پھر جمعہ تو اتنی بڑی فضیلتوں والا ہے. تو میرے بھائیوں اس جمعے کی بھی قدر کریں, بلکہ ہر جمعہ فضیلت والا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے جن دنوں کو کہا ہے ان دنوں میں ایک جمعہ ہے یہ, تو اس کی اور زیادہ فضیلت ہوتی ہے, اور زیادہ اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. تو اس کی بھی ہم اہمیت رکھنی چاہیے, اس کی قدر ہمیں رکھنی چاہیے. کثرت سے درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے تکبیرات بھی پڑھتے رہیں. اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیشہ ہم کرتے رہیں. تسبیحات ہمارے زبان پر ہوں, تکبیرات ہمارے زبان پر ہو, تحمیدات ہمارے زبان پر ہو, اللہ کی تعریف ہمیشہ زبان ہماری تر ہو. میرے بھائیوں گناہوں سے اکثر ہم دور ہیں, ہمیشہ تو دور رہنا ہے. ان دنوں میں اور زیادہ ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں خلاصہ بتاتے ہوئے کہ ہمیں آج جو باتیں ہمیں سننے کو ملیں, 2 باتیں, تواضع اختیار کرو اور گھمنڈی کو چھوڑو, بس اللہ کامیاب دینے والا ہے. سلف صالحین کا کہنا کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں, جنت میں جانا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں ہم سب چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ جنت میں جانا ہے نا مجھے اور آپ کو, انشاءاللہ جنت میں اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو سلف کا قول یاد رکھیں. 2 قدم ہیں, 2 قدم ہیں. ایک قدم دنیا میں تمہارا ہے تو دوسرا قدم تمہیں جو ڈگ ڈال رہے ہیں وہ ڈگ ہمارے نفس کے اوپر ہو تو انشاءاللہ اللہ جنت دے گا. نفس کے اوپر ایک قدم اور دوسرا قدم جنت میں داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. تو ہمارے خواہشات جتنے بھی ہیں اس کو سامنے رکھیں اور وہ کہیں کہ تجھ سے زیادہ جو سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے جنت کی جگہ ہے اور اللہ رب العالمین کی قربت ہے, یہ ہم کہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں آخر میں, الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ مرد حضرات خواتین سب کو اللہ معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کے دلوں میں اخلاص کو پیدا فرما, للہیت کو پیدا فرما. اے اللہ ہم تمام تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ تجھ سے دعائیں کرتے ہیں, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری التجاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کی باتیں جب بھی ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو ہمارے دلوں کو موم بنا دے تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سنیں, سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی باتیں آج کے جمعہ میں کہی گئی ہیں, سنی گئی ہیں, اللہ تمام باتوں کو جو حق باتیں ہیں ان باتوں کو اپنانے کی اور تادم حیات مرتے دم تک اللہ ان باتوں کے اوپر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو یہ جو دن ہمارے گزر رہے ہیں, جو باقی دن ہیں گنے چنے, اور ان چند دنوں کے اندر ہمیں کثرت سے عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے للہیت کو, تیرے تکبیرات کو بلند کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو غریبوں کے حق میں, مسکینوں کے حق میں دعائیں کرنے اور مدد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جو عید آنے والی ہے, عید الاضحیٰ بقر عید کی, اللہ اس کی قدر کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما, اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی ابھی تیار نہیں ہوئے ہیں اللہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی ابھی جانور خریدے نہیں ہیں اللہ ان کو خریدنے کی توفیق دے, استطاعت ان کو عطا فرما. اے اللہ ہر گھر میں آج
زبردست موبائل فون 10-10 ہزار کا 20-20 ہزار کا جن کے گھروں میں بھی ہے، اے اللہ وہ سمجھتے ہوں غیر مستطیع ہیں تو اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کو قربانی دینے کی ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو بھی، ہم میں جو بھی غیر مستطیع ہیں، واقعی معنوں میں مجبور ہیں، اللہ آئندہ سال تو بہتر انداز سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی اس سال قربانی دے رہے ہیں، طاقت کے ساتھ اپنی استطاعت کے ساتھ قربانی ادا کر رہے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو ہماری پریشانیوں کو، دکھ و دردوں کو، ہم سے مصیبتوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بھی بیمار حال ہیں شفا عاجلہ نصیب فرما، جو بھی بیمار حال ہیں بیماروں کے حق میں ہمیں بھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پسے جا رہے ہیں، ظلم کی آڑ میں ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد عطا فرما، جس طرح غیبی مدد تو نے بدر کے میدان میں فرمائی تھی۔ اللہ فلسطینی مسلمانوں کے حق میں ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق دی، ہمارے سے جتنا ہو سکے ان کے حق میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے حق میں دعائیں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اپنے آپ کی اور آل اولاد کی، بچوں کی بہتر سے بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جیسے تیرے خلیل اللہ نے تربیت کی تھی۔ علامہ اقبال نے ان کے حق میں شعر فرمایا تھا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سبحان اللہ، ایسے خلیل، ایسے حلیم اور ایسے خلیل اللہ جیسے ہمیں تربیت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے مقرب بندے بنا دے، تیرے نیک اور ایمان والے بندوں کی لسٹ میں ہمارا بھی شمار عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کثرت سے دعوت اللہ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خبر میں جانے سے پہلے خبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، موت سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ موت کے سکرات لمحات جو بھی آتے ہیں اللہ ہمارے اوپر آسانی پیدا فرما، ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، جب تک زندہ رکھ ایمان کی دین کی ثابت قدمی ہم سب کو عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جواد کریم۔